یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھی بدتمیزی ہوتے ہوئے، نیشنل اسمبلی میں بھی دیکھی، کے پی کے اندر تو جوتے چل گئے ہیں. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ابھی احساس نہیں ہو رہا کہ اگر ان کو ہوش نہ آیا تو یہ شاید آخری اسمبلی ہوگی ساری کی ساری. اور میں کھل کر کہہ رہا ہوں، اوپنلی کہہ رہا ہوں، لوگ آخری تنگ آ اسمبلی چکے ہیں اس طرح کی سیاست. جی، یہ لوگ تنگ آ چکے ہیں اس طرح کی سیاستوں سے، ان سیاستدانوں سے اور ان کے جھوٹوں سے، ان کی کرپشن سے اور ان کی اکڑ پروری سے. ان سب چیزوں سے لوگ تنگ ہیں. مینڈیٹ چوری ہوا یا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، وہ اس وقت تک کی بات تھی جب تک آپ نے اوتھ نہیں اٹھایا. جب آپ نے اوتھ اٹھا لیا ہے تو آپ حکومت پاکستان کے لیے، اب آپ اس کی بہتری کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اب آپ ان کی فلاح و بہبود کے لیے لگ جائیں کہ روز ڈرامے جو ہیں اسمبلی میں ان کو اب ختم کر دیں. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، لیکن اس سے زیادہ یہ چلنا نہیں چاہیے. سندھ میں بھی بڑی گند ہوا تھا، پنجاب میں بھی ہوا، کے پی کے میں بھی ہوا، وفاق میں بھی ہوا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سارے تو اپنی مراد لیتے رہیں گے، یہ سارے تو اپنے بینیفٹس لیتے رہیں گے، لیکن عوام کو اب جو ہے وہ یہ کیا ریلیف دیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، 6 مہینے ہیں. میں آپ کو 6 مہینے دے رہا ہوں. اگر اس اسمبلی نے، اس حکومت نے اگر ستمبر تک کوئی میجر چیز، اچھی چیز ڈیلیور نہیں کی ملک اور قوم کو، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کچھ جل جائے گا، خاک ہو جائے گا. بالکل کچھ نہیں بچے گا. مبشر صاحب لیکن آج علی میر گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پر میں حلف اٹھاتا ہوں، سارے اراکین میرے ساتھ حلف اٹھائیں، نہ کرپشن کریں گے، نہ کرنے دیں گے، نہ کرپشن کی سرپرستی کریں گے. اسے کیا کہا جائے پھر؟ اسے ایسے ہی حلف عمران خان نے بھی اٹھائے تھے، کئی دفعہ اٹھائے تھے، اور وہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہہ کے شروع ہو جاتا تھا. وہ ریاست مدینہ کا بھی ذکر کرتا تھا. اور ایسے ہی حلف جو ہیں وہ اوروں نے بھی اٹھائے، پہلے محمود خان نے بھی اٹھائے تھے. وہ کدھر ہے سب سے زیادہ اچھا سمجھدار، نیک، باسیرت آپ کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار؟ اس کو سارے بھول گئے ہیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کے قسمیں کھانے کا، حلف اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کے کام جو ہیں، آپ کے ایکشن جو ہیں، وہ اب آپ کی باتوں کو کی جگہ ریپلیس کریں گے. اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں میں جو ہے برداشت نہیں رہی ہے. نصر اللہ ملک صاحب، میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں، پلیز اس کو سمجھ لیں. ہم لوگوں کو انارکی کی طرف پش کیا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو گریبان پکڑنے تک پش کیا جا رہا ہے. ہم لوگوں سے مطلب میں پورے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں لو مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، میں لوور کلاسز کی بات کر رہا ہوں. ان کو غریب کا بچہ مر رہا ہو اور آپ وہاں پہ ڈانس کر رہے ہو ماسک پہن کے، غریب کا بچہ مر رہا ہو اور آپ اس کو نعرے مار رہے ہو کہ ہم نے موٹر وے بنائی تھی، غریب کا بچہ مر رہا ہو اور آپ کے ہمارے اسپتال پیرس کے اسپتالوں جیسے اور وہاں کتے کاٹنے کی ویکسین بھی نہ ہو، تو یہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہے. اور یہ کسی بھی بیک گراؤنڈ والے کو برداشت نہیں. اور تمام کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے ضرور مجرم ہیں کہ پاکستان میں کوئی چیز صحیح نہیں چل رہی اور وہ ان میں سے کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. اطہر کاظمی صاحب، جو بڑی پکچر پیش کی ہے مبشر لقمان صاحب نے کہ سیاستدان جو ہیں اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکے، 6 ماہ وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد شاید یہ آخری اسمبلی ہو. لیکن مجھے جو آج اعتراض تھا، علی میر گنڈا پور صاحب نے جو بھی تقریر کی اس میں قسمیں اٹھا رہے ہیں، قرآن پاک اٹھا رہے ہیں. آپ بھی بخوبی واقف ہیں، صرف کے پی کے نہیں پورے پاکستان کے اندر جعلی ادویات بنتی ہیں، جعلی سگرٹس بنتے ہیں، سمگلنگ ہوتی ہے، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چلتی ہیں، کرپشن کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، اس کے اوپر اراکین اسمبلی حتیٰ کہ ان کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے. یہ قرآن اٹھا لینا، یہ تو بالکل ایک مذہبی ٹچ سے کہا جا سکتا ہے. دیکھیں، اوبیسلی آپ نے شروع میں بھی بہت ساری باتیں کی جو تلخ حقائق ہیں پاکستان کی سیاست. پھر مبشر لقمان صاحب نے بھی بڑی مفصل اس پہ روشنی ڈالی. شاید ہی پاکستان کے اندر کوئی بندہ ہو جو ان چیزوں سے اختلاف کر سکے جن چیزوں کے اوپر آپ نے جو ہے روشنی ڈالی اور مبشر صاحب نے روشنی ڈالی ہے. یہ ہماری سیاست کا ایک رخ ہے، انفارچونیٹ رخ ہے کہ یہاں پہ جذباتیت بھی ہوتی ہے، وعدے بھی ہوتے ہیں، پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں، جو کوئی بھی چیز کسی بھی معاملے میں ہو رہی ہو نصر اللہ صاحب، وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتی ہے، وہ ایک
چھوٹے سیگمنٹ کے فوڈ کے سامنے نہیں آ جاتی، وہ بنیادی طور پہ مجموعہ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا، یا وہ اس کی شکل ہوتی ہے یا پھر وہ اس کا بنیادی طور پہ ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اب پاکستان کی جو سیاست ہے، یا یہاں پہ آپ کو لوگ جوش پہ اس وقت تقریریں کرتے ہوئے بھی سنائی دے رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگا رہے ہیں، یہ ہوا کیا ہماری حالیہ تاریخ کے اندر؟ ہماری حالیہ تاریخ کے اندر جس طرح لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، لوگوں کی عورتوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، علی امین صاحب جو کر رہے ہیں، جو جوش میں انہوں نے تقریر کی، ایک خاتون جوتا اٹھا کے ان کے سر پہ اوپر کھڑی ہو گئی، کسی دوسری جماعت سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ لیکن ادھر پنجاب میں ابھی منتخب حکومت آئی نہیں ہے، تو ایک جو ہے صحافی کو گرفتار کر کے آج دوسرے مقدمے میں اس کو گرفتاری ڈال دی گئی، 1 سال پرانے مقدمے میں آج عمران ریاض کو دہشت گردی کے مقدمے میں۔ کیا یہ منتخب حکومتیں جو ہے ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ آئیں گے اور یہ آ کے یہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے؟ تو یہ نا بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایٹ آف دا ڈے میرے خیال میں یہ ریزلٹ ہے ان ساری غیر قانونی غیر آئینی چیزوں کا جو حالیہ تاریخ میں ہم دیکھتے رہے۔ 1 سال ہمارے ملک میں نگراں مسلط رہے، کے پی میں، پنجاب کے اندر، وہ کس آئین اور قانون کے تحت رہے؟ تو ابھی مین ایشو تو یہ ہے کہ جناب کیا یہاں پہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرا کے یہ اسمبلی آئی ہیں؟ اس کے اوپر مینڈیٹ کے اوپر بھی بہت بڑا اطہر صاحب جو مبشر صاحب نے بات کی ہے کہ جب آپ نے حلف لے لیا، آپ نے اوتھ لے لیا، اس کے بعد اگر آپ جعلی اسمبلی کہیں گے، آپ کہیں گے جی ہم اسمبلی کو نہیں مانتے تو استعفیٰ دے باہر جائیں۔ ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو ساری سیاسی جماعتیں مستعفی کر گھر چلی جائیں تاکہ پھر نئے انتخابات آ جائیں۔ اقتدار سے نکلنا نہیں چاہتے، اسمبلیوں سے نکلنا نہیں چاہتے، بلیم گیم کر کے عوام کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جو ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، وہ تو دیکھیں نا الیکشن کمیشن کا اور ایک دوسرا سیاستدانوں کا ایک دوسرے کے اوپر الزام ہے، وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن مین ایشو یہ ہے کہ وہ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ پاکستان کی عوام سے دھاندلی ہوئی ہے، جس نے ووٹ میاں صاحب کو ڈالا ہے اور ووٹ نکل جا کے زرداری صاحب کو آیا ہے، یا عمران خان صاحب کو ڈالا ہے ووٹ اور ووٹ کسی اور کو نکلا ہے، تو اس کے اوپر ان سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آ جائیں اسمبلی میں اور ایک بندہ منتخب ہو کے آیا اور 15 بندے جو ہیں وہ فارم 47 پہ آئے میں۔ ہم نے خود فارم 45 کو دیکھے، نصر اللہ ملک صاحب، میں ان حلقوں کا ذکر نہیں کروں گا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آپ باخبر صحافی ہیں، جہاں پہ واضح طور پہ بندہ کوئی اور جیتا ہوا ہے لیکن فارم 47 پہ آج کوئی اور حلف اٹھا کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کو یاد کروانا اور ان کو بار بار بتانا کہ تم عوامی مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہو، مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی مذائقہ ہے۔ سلیم بخاری صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال ہے اسمبلیوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، کوئی جوتا دکھا رہا ہے، کوئی گھڑی دکھا رہا ہے، عورت کے اوپر آوازیں کسی جا رہی ہیں، کیا سیاسی بحران ٹلے گا یا ہم یہی ہر روز دیکھتے رہیں گے؟ عوامی مسائل کی طرف حکومتیں توجہ دیں گی یا روزانہ ہم لڑائی جھگڑا دیکھیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب، آپ نے یاد کیا۔ گزارش یہ ہے کہ جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ ہم نے بہت ساری اسمبلیز ایسی دیکھی ہے جس میں شور شرابہ ہوتا ہے، ابتدا میں بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن جو انداز اب ہے، مجھے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، مجھے 1970 یاد آ رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، شروع کر لیتے ہیں آج جب کے پی کے اسمبلی میں چیف منسٹر کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد جو تقریر انہوں نے کی، اس کے کانٹینٹ اگر آپ نے سنے ہیں تو میرا خیال ہے میرے کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹک سے پار والوں کو